صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ شبر صاحب، بہت ہی سیدھا سا سوال ہے۔ ہم نے امریکہ کے اور پاکستان کے تعلقات کو صدیوں پر محیط دیکھا بھی ہے اور اس پر میں نے جیسے کہا کہ گرد بھی پڑتے ہوئے دیکھی ہے۔ یہ جو حالیہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات ہیں پاکستان کے لیے، اس کو ایز اے ظاہر معیشت دان، ایز اے اکانومسٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بہت عرصے بعد، بہت ایک لمبے عرصے کے بعد آپ سمجھیں کہ جانسن کے بعد ٹھیک ہے۔ درمیان میں کلنٹن آئے، درمیان میں ریگن آئے اور لوگ آئے، وہ سارے ملٹری یا افغانستان یا وار آن ٹیرر کے سلسلے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس سے پہلے جو ہمارا امریکہ سے ریلیشن شپ تھا وہ بڑا ایک اسٹرانگ اکنامک ریلیشن شپ تھا، آلرائٹ۔ ٹھیک ہے، اور وہ جانسن کے زمانے میں، آئزن ہاور کے زمانے میں تھا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں جو پہلی آئل ڈرلنگ ہوئی تھی وہ ایگزون نے کی تھی، جو آج ماری گیس ہے، اوہ اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہو سب سے گیا۔ پہلی، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ بڑی ڈرلنگ ہوئی تھی سوئی گیس کی، وہ برما آئل نے کی تھی، جو امریکن انگلش کمپنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو جو آئل ڈرلنگ اور مائننگ ہے اور یہ جو سیکٹر ہے، اس میں صرف کیپیبلٹی جو ہے وہ ویسٹ کے پاس ہے، ابھی چائنیز وغیرہ کے پاس یہ کام نہیں، دنیا میں نہیں کرتے، وہ بہت کم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ٹرمپ نے، کیونکہ آئل اینڈ گیس کی جو کنسلٹنسی ہے، یہ میرا مین فوکس بزنس ہے۔ آلرائٹ۔ یہ جو بات ٹرمپ صاحب نے کی ہے، یہ کوئی ایسے ہی ہوا میں نہیں مارا انہوں نے، مطلب یہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت سنسیئر قسم کا کوئی ان کے پاس انفارمیشن ہے یا ان کی انٹینشن ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ آئل اینڈ گیس یا منرل ہوتا ہے، اس کا جو جسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے وہ بڑا کم ہوتا ہے۔ جسٹیشن پیریڈ کا مطلب جو آپ انویسٹمنٹ کریں گے اور ریزلٹ جو آتا ہے وہ ود ان 2 ایئر 1۔ اچھا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آئل ڈرل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر ڈرل میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کا پروڈکٹ نکلاتا ہے۔ تو یہ اس میں آئل ڈرلنگ میں 1.5 سے 2 سال سے زیادہ عرصہ نہیں لگتا، یہ کوئی پلانٹ لگانا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پوٹینشیل آئل کا انویسٹمنٹ پڑا ہوا ہے امریکن کا، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت نظر آتی ہے۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو آپ کو چاہیے کہ آپ میڈیا کے تھرو لوگوں کو یہ کلیریفائی کریں اور بتائیں کہ جو بیرک گولڈ ہے، جو بیرک گولڈ ہے، ریکوڈک جسے کہتے ہیں، یہ بھی میرا کلائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی ایسے حالات ہیں کہ کوئی آدمی وہاں وہ بھی نہیں کر سکتا۔ میرا جو کلائنٹ ہے بیرک گولڈ ریکوڈک میں، اس وقت میرے پاس وہاں پر 75 گورے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کر رہے ہیں اور ریزنیبل طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بہت عرصے کے بعد یہ تبدیلی نظر آئی ہے۔ اچھا، اب اگر آپ مجھ سے سوال کریں گی، اور سوال آپ کو کرنا چاہیے کہ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے، میں کرنے ہی والی تھی، کیا آپ کو اس کے پس منظر میں کیا چیزیں نظر آتی؟ اس کے پس منظر میں 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ کچھ معاملات میں ٹو مچ ڈیپینڈنسی ہے انڈیا کے ساتھ امریکہ کی، وہ اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آئی ٹی ہے یا کوئی چیز ہے تو پاکستان بھی اس میں ہے۔ دوسری چیز جو ہے جس کی شکل آپ آج دیکھ رہی ہیں، اور وہ آپ اس کو ریلیٹ نہیں کریں گی، شاید ڈائریکٹلی آپ ریلیٹ نہیں کریں اور ہمارے لوگ ریلیٹ نہیں کریں گے، امریکہ سے تعلقات کا ہی ایک رشتہ ہے جو آج مسعود پزشکیان پاکستان ہے۔ اچھا، کیسے؟ میں آج آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ پروگرام میں کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات کا جو رستہ ہے وہ وایا اسلام آباد کھلے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور میرا آج یہ دوسری پریڈکشن بھی میری ہے، پریڈکشن نہیں بلکہ یہ میری تقریباً انفارمیشن ہے کہ جب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ٹرمپ سے میٹنگ ہوئی تھی، یہ اس وقت ہوئی تھی جب امریکہ نے نیوکلیئر کا وار نہیں کیا تھا ایران کے ساتھ، ٹھیک ہے۔
تو ون آف دا میجر سبجیکٹ جو اس وقت ڈسکشن میں ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے میں اور اس خطے کے آگے پاکستان سے تمام آگے علاقہ مسلمان علاقہ ہے، اور مسلمان علاقے میں ایک واحد ایٹمک پاور ہے، نیوکلیر پاور. تو اس ایٹمک پاور کو ان لوگوں، اس علاقے کے لوگوں کا میں یہ تو نہیں کہتا لیڈر بنایا جائے، مگر لیکن ان کی انگیجمنٹ کی جائے، ان کی انگیجمنٹ کی جائے، اور ایران کا جو مسعود پزشکیان والا سائیڈ ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان اس میں ایک برج بنے گا اس تعلقات میں جو آگے ڈیولپ ہونے والے ہیں بٹوین ایران اینڈ امریکہ. اچھا شبر صاحب، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی، میں سمجھتی ہوں کہ ایک اہم ترین موقع ہے، تاریخی موقع ہے جب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس میں ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے پاک بھارت جنگ کے دوران چائنا کے کردار کو، اور چین کا متواتر، اور بالخصوص اگر ہم پاکستان کے فورن پالیسیز کے حوالے سے دیکھیں تو چائنا ایک بہرحال ایک سپریم حیثیت رہا ہے پاکستان کی. میرا سوال شاید قصوری صاحب سے بھی یہی رہا، پھر آپ سے بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کیا کیسے بیلنس کریں، بیکاز بیلنس از امپورٹنٹ. ایسا نہ ہو کہ ایک بلاک میں جاتے جاتے آپ دوسرے دوست سے ہاتھ دھو بیٹھے. اگر آپ میرے پروگراموں کو پچھلے 1.5-2 سال سے، میری پوڈ کاسٹوں کو، میرے پروگراموں کو غور سے دیکھ رہی ہے، سن رہی ہیں، تو میں بحیثیت ایک ایسے انسان کے دیکھا جاتا ہوں جو پرو امریکن سوچ رکھتا ہے، اور میں نے ہمیشہ کئی بعض جگہ پر چائنیز کے میٹرز کے اوپر بات کی ہے. جی میں نے سنی ہے. میں یہ کوئی اس پہ میں فورن اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. جی مگر میں نے ایک دفعہ آپ کو ایک بات کی تھی کہ ہر چیز کا فیصلہ معیشت کی بنیاد پر ہوتا ہے دنیا میں، آج کی دنیا میں. تو امریکہ میرا کسٹمر ہے، اور ایران اور چائنا میرا سپلائر ہے. تو اچھا بزنس مین کسٹمر کو خوش رکھتا ہے، سپلائر کو خوش رکھنا بہت ضروری نہیں ہوتا، سپلائر کو سپلائی کرنا ہوتا ہے. یہ بات اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے تو پھر پورا. شبر زیدی میرے ساتھ آج مہمان ہیں، اور ہم ذرا گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی محبتیں ہیں پاکستان کے لیے، یہ کیا دورست ہوں گی یا نہیں. شبر صاحب سوال ذرا مختلف ہے. آپ نے کسٹمر کریٹ کر لیا یا کسٹمر کریٹ ہو گیا، اب آپ نے سپلائی تو کرنی ہے نا، کوئی نہ کوئی چیز ان کو بیچنی ہے. کیا بیچیں گے، کیا پوٹینشل ہے پاکستان کے پاس؟ دیکھیے ثنا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ہزاروں انٹرویو دیے ہوں گے، مگر آج میں آپ کے سوال کو سن کے مجھے بڑا متاثر کیا کہ آپ ایک سمجھدار کمپیئر ہیں، کیونکہ یہ سوال یہ ریلیٹ کرتا ہے کہ آپ کو عقل ہے، اور آپ ایک جنرلی ہمارے جو کمپیئر ہوتے ہیں وہ چیزوں کو ریلیٹ نہیں کر رہے ہوتے. اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جی وہ بندہ تو خریدنے کو تیار ہے، آپ کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے. صحیح بات ہے. It's a very very important question، اور اس کا آنسر انفارچونیٹلی نیگیٹو میں ہے، اس کا آنسر پازیٹیو میں نہیں ہے. میں نے کہا نا منرل تو ہو گیا، ٹھیک ہے، منرل تو الگ چیز ہے. اب آپ کی ایکسپورٹ کیا ہوگی، یہ ہے امپورٹنٹ. اچھا، اب میں بالکل آپ کو واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹینجیبل ایکسپورٹ جس پہ گڈز ہیں، ٹھیک ہو گیا، کہ ٹینجیبل ایکسپورٹ، ٹھیک ہے، ٹینجیبل ایکسپورٹ میں ہمارے پاس بڑا آئٹم ابھی بھی ٹیکسٹائل ہی ہے، اور ٹیکسٹائل میں ہمارے پاس وہ پوٹینشل نہیں ہے، اور وہ کوالٹی، اور ہمارے پاس وہ ویلیو ایڈیشن نہیں ہے کہ امریکہ میں ہم بڑا سپلائی کر سکیں. تو اگر آج میرا ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ 7 سے 8 یا 9 بلین ڈالر ہے، تو میں اس کو 25 بلین ڈالر نہیں لے جا سکتا. یہ ریئلٹی ہے، ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گی، اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہمیں یہ چیز ہمارے لیے ایک باٹل نیک ہے، اور ہمیں اس کو نہیں کر سکتے. ہمارے پاس، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ امریکہ کا ویری ہائی لیول آف ڈیپینڈنس بن گیا ہے فار آؤٹ سورس سروس ٹو انڈیا. تو ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر وہاں پہ آپ ویسٹرن ایئر لائنس کو کال کرتے ہیں تو وہ کال ایکچولی بنگلور میں ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اچھا، اور جی کی ساری، تو اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر انڈیا میں کوئی ڈسرپشن آتا ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، تو ان کا بیک سپورٹ کیا ہے. بیک سپورٹ جو ہے وہ اس کا پاکستان ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے، اس کا کلچر بھی وہی ہے، اس کا
تو پاکستان کا جو سافٹ ایکسپورٹ ہے، سافٹ ایکسپورٹ، سافٹ ویئر نہیں کہہ رہا میں، سافٹ ایکسپورٹ ہے، سافٹ میں میڈیکل ہے، سافٹ انجینئرنگ ہے، سافٹ میں اکاؤنٹنگ ہے، آئی ٹی ہے، یہ جو سافٹ ایکسپورٹ ہے یہ انڈیا کے کیپچر کر سکتا ہے انڈیا کے کو کمپلیمنٹ کر سکتا ہے. اچھا. دوسرا وہ یہ بھی پاسبلٹی ہے، اس چیز کی بھی پاسبلٹی ہے کہ ہم اس ماڈل میں چلے جائیں جس ماڈل پر ویتنام چل رہا ہے. میں ویتنام کا مثال دیتا ہوں. دنیا میں سیمسنگ کا موبائل جو ہے وہ ایپل کے بعد سب سے زیادہ صحیح ہے سیلنگ ہے. سیمسنگ کا موبائل کا تقریباً 80% موبائل ویتنام میں بنتا ہے. ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. تو وہاں سے آتا ہے مختلف اسپیئر پارٹ میں آتا ہے، اس کو اسمبلنگ، اس کی فنیشنگ ہوتی ہے اور واپس چلا جاتا ہے. تو کوائٹ پاسبل کہ کوئی ایسی انڈسٹری جو کہ امپورٹ اینڈ ری ایکسپورٹ ہو، اچھا امپورٹ اینڈ ری ایکسپورٹ ہو، وہ پاکستان میں فلرش کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی. ایک چھوٹی سی انڈسٹری ہے، وہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. جو یو ایس میں اور مختلف جگہوں پر اولڈ کلوتھنگ ایک لائبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ اولڈ کلوتھنگ کی اپنے بیچز پاکستان میں بھیج دیتے ہیں بالکل ایسے ہی تقریباً مفت میں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں ہم اس کو سیگریگیٹ کرتے ہیں، اس کو ارینج کرتے ہیں، سیٹل کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور پیسے بناتے ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی آپ کو پیسہ نہیں لگ رہا، کچھ نہیں لگ رہا. اور وہ پینٹیں آتی ہیں، شرٹیں آتی ہیں، وہ ڈسکارڈ کرتے ہیں اور ہم اس کو اٹھا اور اس کی آپ ری پیکنگ کر کے اس کو دوبارہ مارکیٹ کر دیتے ہیں، افریقہ میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. بالکل ایسی ہے. تو یہ جو اس طرح کی جو آؤٹ آف دا باکس کی سوچ ہے جو ہے، یا فار ایگزامپل آپ کے پاس آج اگر کسی بندے کو ہارٹ کا آپریشن کرانا ہے یا کوئی آپریشن کرانا ہے تو وہ 6 گھنٹے کی فلائٹ پہ لنڈن جائے گا، ٹھیک ہے، یا وہ انڈیا جائے گا. تو آپ کے پاس جو ہوتا ہے میڈیسن کی جسے کہتے ہیں وہ اویلیبلٹی ہے. بندہ مڈل ایسٹ سے کراچی آتا ہے، وہ آپریشن ہوگا اور واپس چلا جائے گا. یہ فیسلٹی آپ کو اپنے آپ کو بیسکلی مارکیٹ کرنا پڑے گا نا، مارکیٹ کرنا پڑے گا. اور ہمارا جو کنسنٹریشن ہے، جو ہم نے پورا کنسنٹریشن اپنا لگایا ہوا ہے ٹیکسٹائل پر، اس کو ہمیں ریشفٹ. اچھا دوسری بات اسی میں اگر آپ سنیں کہ انڈیا نے جب حیدرآباد دکن ڈیولپ کیا، انہوں نے بنگلور ڈیولپ کیا، انہوں نے کلکتہ ڈیولپ کیا، تو انہوں نے ایکرز آف زمین دی آئی ٹی پارک کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. کراچی میں، پاکستان میں آج تک کوئی آئی ٹی پارک نہیں بنائے. They are making some parks in Karachi. They are starting, or even though they are thinking about that. نہیں، وہ ابھی تک پراپرلی کوئی انیشیٹ اس طرح سے نہیں ہوا ہے. ایک آئی ٹی پارک بنائے جس پہ انٹرنیٹ چل رہا ہو اور کام چل رہا ہو. اور یہ میں ایک ایڈوائزری کرتا ہوں انٹرنیشنلی، اور میں آج بیٹھا ہوا تنگ ہو رہا تھا کہ بار بار میرا انٹرنیٹ ڈاؤن ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار اگر یہ انٹرنیٹ ڈاؤن ہوتا رہے گا تو میں کیسے ایڈوائزری کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں یہ ہمارے، لیکن اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے شبر صاحب. میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی، آپ جب یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ظاہر اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کے لیے کچھ وینیوز، کچھ وینچرز کریٹ کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہو گیا. لیکن پاکستان کی معیشت کے ابھی جو اشاریے ہیں، آج میں اسٹیٹ بینک کی پڑھ رہی تھی، ان کا بیان پڑھ رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بلند ترین شرح پر آپ کی مہنگائی ہے. پھر ابھی میں نے کچھ اور خبریں بھی پڑھی، وہ ابھی شیئر یہ موقع نہیں ہے کیونکہ ہم بالکل ڈیفرنٹ چیز پر بات کر رہے ہیں. لیکن کیا اس ساری چیزوں کا دباؤ یا ان ساری چیزوں کے انڈلج ہونے کے بعد پاکستان کی معیشت کے سدھار کے آثار آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں. یہ ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ اتنے اچھے انوائرمنٹ کے باوجود بھی ہم خود کچھ زیادہ بڑا کام نہیں کر رہے. یہ سب سے بڑا سیٹ بیک ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا سیٹ بیک ہے. آپ کا انوائرمنٹ and everyone going to be help you. ایٹماسفیئر آپ کے فیور میں ہے، Exactly. مگر آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے. یہ ایک ریئلٹی ہے، اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. اور اس کے اندر دو جو فیکٹر ہیں وہ بہت سیریس افیکٹ ڈال رہے ہیں. ایک ہمارا ایگریکلچر جو ہے وہ پک اپ نہیں کر پا رہا، وہ ایک ریئلٹی ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑی ریئلٹی. دوسرا ہمارا جو چیز پک اپ نہیں کر پا رہی وہ ہے ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر. میں ایک کمپنی میں ڈائریکٹر ہوں. ہم لوگ سیمنٹ بیچتے ہیں اور سیمنٹ وغیرہ بناتے ہیں، تو سوڈا ایش بناتے ہیں. تو ہماری سوڈا ایش کی کنزمپشن کم ہو گئی ہے کیونکہ گلاس کی کنزمپشن کم ہو گئی ہے، گلاس کی کنزمپشن کم ہو گئی ہے، کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے. تو اکنومی جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے، وہ پھیل نہیں رہی. تو یہ ایک
لاسٹ اپرچونٹی ہوگی پاکستان کے لیے کہ اگر آپ اس ٹائم پہ بھی اگر اپنی ترقی نہیں، مگر اس کا جو علاج ہے نا، اس کا علاج جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے لوگ یا گورنمنٹ کے جو آج آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، اگر جس دن گورنمنٹ یہ کہہ دے ہم نہیں کر رہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے یہ پرسیپشن، نہیں میری بات آپ ہنس رہی ہیں، ہم نے اسلام آباد میں بیوروکریسی نے یہ سیکھا ہے کہ سب صحیح ہو کبھی رہا ہے. گورنمنٹ کو یہ نہیں کہیں پرائم منسٹر صاحب کو کہ ہمارے یہاں پرابلم ہے. Everything is اگر good, آپ sir. یہ کہہ دیں کہ آپ پرابلم ہے تو شاید وہ پاکستان کے لیے اچھا ہو. ٹھیک میں یہ سنسیئرلی کہہ رہا ہوں آپ I know, کو. sir. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر صاحب کو یا چیف آرمی اسٹاف صاحب کو کہتے ہیں کہ سر ایوری تھنگ از اوکے، ایوری تھنگ از اوکے، اور آخر میں جا کر آپ بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ جو پرسیپشن ہے. اچھا اب اس میں جو ایک اور چیز ہے کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہیں یا ہمارے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہیں لائک یونیورسٹیز، لائک میڈیا، وہ بھی سچ نہیں بول رہے. لیکن چلے وہ تو نہیں بول رہے، وہ تو چلو ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل پوزیشن ہے، تو کم از کم جو آدمی تھنک ٹینک بیٹھے ہیں یا جو اپنے لوگ بیٹھے ہیں، جو یونیورسٹیز میں بیٹھے ہیں، کالجز میں بیٹھے ہیں، وہ تو لوگوں کو آ کے بتائیں کہ دیکھیے جی امریکہ تو آپ کو ایکسیپٹ مانگنے کو تیار ہے، وہ آپ کے ساتھ ڈیل بھی کرنے کو تیار ہے، وہ آپ کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، آپ نے اپنے لیے کیا کیا ہے ابھی تک. وہاں پر آ کر ہمارا ایک باٹل نیک ہے، اور اس باٹل نیک کا مسئلہ میرے حساب سے اکنامکس سے زیادہ سوشل ہے، سوشل ایشو ہے کہ ہم ریئلائز نہیں کر پا رہے کہ ہمارا پوٹینشل کیا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. شبر صاحب وقت اتنا ہی تھا، لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ.